اگر انسان ہر وقت ہوشیار رہے تو بے جا خواہشیں سر نہیں نکالتیں۔ خدا کے نزدیک اچھا وہ ہے جو حسن خلق میں زیادہ ہو۔ جب نیک اور بد سب گزر جاتے ہیں تو بہتر ہے کہ تیسرا نام نیکی سے زندہ رہے۔ بڑا آدمی وہ ہے جس کی آواز سینکڑوں ہزاروں تک پہنچتی ہے، اور اس سے بھی بڑا وہ ہے جس کی آواز لاکھوں کروڑوں تک پہنچتی ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا وہ ہے جس کی آواز تمام بنی نو انسان تک پہنچتی ہے، جس کا پیغام جس قدر سادہ الفاظ میں ہوگا اس قدر زیادہ انسانوں تک پہنچے گا۔ عقل سے بہتر ہمارا کوئی رفیق نہیں۔ کاش لوگ اپنے حق پر راضی رہیں اور انصاف انہیں عزیز ہو جائے۔ پھول 100 پردوں میں بھی پوشیدہ ہو تو اپنی خوشبو کی وجہ سے پوشیدہ نہیں رہتا۔ عاشق کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک قدم اپنی جان پر اور دوسرا قدم محبوب کے کوچے میں ہو۔ جب تک سر کندھوں پر ہوتا ہے دیدار یار نصیب نہیں ہوتا۔ بادشاہ کا ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے جو شور بہت مچاتا ہے، جبکہ وہ شخص جو پانی کے گھونٹ اور روکھی سوکھی پر کنایت کر جائے وہی زمین اور سمندر دونوں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ بے صبرانہ بن، رزاق تمہارا نگہبان ہے، اور خود ہی تیرے پاس تیرا رزق بہم پہنچائے گا۔ بچپن میں شرم و حیا، نوجوانی میں اعتدال اور پیری میں کفایت شعاری و عاقبت اندیشی ضروری ہے۔ نیک بات کے تسلیم کرنے میں صرف اس خیال سے کہ اس کے کہنے والا ایک حقیر آدمی ہے شرم نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس قدر حکمت کرنے سے کون سا خاص فائدہ پہنچا؟ کہا اس سے زیادہ اور کیا فائدہ ہوگا کہ بحر زندگی کے کنارے سلامتی و عافیت کے ساتھ بیٹھا رہوں اور جاہلوں کو اس میں غرق ہوتے دیکھتا ہوں۔ عورت خود ہی فتنہ ہے اور اس کا لکھنا سیکھنا سخت ترین فتنہ ہے۔ آدمی کے حال کا دریافت کرنا سخت مشکل ہے جب تک کہ بار بار آزمائش نہ کی جائے، اور جب تک کہ معاملہ نہ پڑے اعتماد نہ کر۔ اگر ہم اپنی مصیبتوں کا تبادلہ کر سکتے ہیں تو ہر شخص اپنی ہی مصیبت کو غنیمت جانتا۔ خوبصورتی چند روزہ حکومت ہے، وہ بہت جلد حکومت کا پاسا پلٹ سکتا ہے۔ نیک آدمی کو زندگی میں یا موت کے بعد کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ لوہا صرف لڑائی کے وقت سونے سے بہتر سمجھا جاتا ہے، مگر عقل ایک جگہ اور ہر وقت سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے۔ موت سے بچا لینا مشکل نہیں ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان گناہ سے پاک رہے۔ جب کوئی کام نہ ہو تو بیکاری کی حالت میں دماغی طاقت سے بھی قرض نہ لو۔
جب تک کہ اس کے اتارنے کا طریقہ نہ سیکھ لو۔ اس شخص کی حالت واجب الرحم ہے جس کا وزیر جاہل ہو۔ خوبی اور نیکی دولت سے نہیں بلکہ دولت خوبی اور نیکی سے وجود میں آتی ہے۔ یاد رکھو، فتح طاقت کی نہیں صداقت کی ہوتی ہے۔ دوستی کی شیرنی کو ایک دفعہ کی رنجش کی یاد ہمیشہ سحر آلودہ کرتی رہتی ہے۔ دوستی وہی ترقی کر سکتی ہے جب فریقین کے دولت و اقبال میں مشارکت، خیالات میں مطابقت اور حالت میں مواقف ہو۔ پوچھا گیا کہ دائیں ہاتھ میں انگشتری کیوں پہنی ہے؟ کہا اس لیے کہ فضول آدمیوں کی شناخت کر سکوں۔ جب تو دیکھے کہ کوئی کتا اپنے مالک کو چھوڑ کر تیرے پیچھے چلا آ رہا ہے تو بھاری پتھروں کے ساتھ اس کو اپنے پیچھے سے لوٹا دے کہ کسی روز تجھ کو بھی چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے روانہ ہو جائے گا۔ اس وقت نیکی کمال کو پہنچ جاتی ہے جب آدمی اپنے بدخواہوں کا بھی خیر خواہ ہوتا ہے۔ جب کسی آدمی کو اس کی بساط سے زیادہ دنیا مل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے برا سلوک کرتا ہے۔ دنیا میں کسی سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ اس سے زیادہ سخت شے اور کوئی نہیں۔ لوگوں کو 3 باتوں سے رنج پہنچتا ہے: پیش از وقت چاہتے ہیں، پیش از قسمت مانگتے ہیں، اور دوسروں کے مال کو اپنا بنانا چاہتے ہیں۔ علم بہت ہے اور عمر کم، تو وہ سیکھ جس سے سب علم آ جائیں۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا وہ بہت سے لوگوں کو کیا قابو رکھ سکے گا؟ ایک افسردہ دل تمام انجمن کو افسردہ کر دیتا ہے۔ دنیا سے منہ پھیر لو، دنیا تمہاری غلام بن جائے گی۔